برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ذکر میں آئے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ 1447 ہجری کا محرم الحرام، مرکز ولایت امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس سال کے عشرہ محرم کی آج ہماری یہ تیسری نشست بعنوان حسین کا عباس، عباس کا حسین۔ کل کی گفتگو جس نہج پر رکی تھی، کوشش کروں گا بات وہاں سے آگے ہو سکے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، باعتبار مجالس ہو، باعتبار گفتگو ہو یا باعتبار ذات ہو، آل محمد میں نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ آل محمد میں نہ کوئی دائیں ہوتا ہے نہ کوئی بائیں ہوتا ہے۔ آل محمد میں نہ کوئی اوپر ہوتا ہے نہ کوئی نیچے ہوتا ہے۔ آل محمد بس آپ کے اور میرے تعارف کے لیے اول اور آخر سے پہچان کرواتے ہیں، ورنہ آل محمد میں آخر ہی اول ہے، اول ہی آخر ہے۔ اور اگر تھوڑی سی رغبت فلسفے سے، منطق سے، اصول سے کسی بنیاد پر بھی ہے تو پھر سوچ کر دیکھ لیجئے، جب تک آخر اول سے نہ ملے تب تک کوئی شے بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں، جو ابھی تازہ تازہ سٹڈیز سے وابستہ ہیں کسی بھی لیول پر وہ فوراً سمجھ گئے، ورنہ گزرے تو آپ اور ہم بھی کبھی نہ کبھی اس مشق سے ہیں۔ اگر ایک دائرہ ہی کھینچنا ہو تو ایک نقطے سے آغاز کیا جاتا ہے، وہ نقطہ اول ہے، اس دائرے کو کھینچتے جاؤ جب تک وہ دائرہ مکمل ہونے کے لیے واپس پہلے نقطے سے جا کر نہیں ملے گا تب تک دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی آخری کا پہلے سے مل جانا ہی دائرے کی تکمیل کا باعث ہے، لیکن یہ اول ہو یا آخر ہو، ایک نقطہ تو ہے نا جہاں سے شروع کیا گیا، اور ایک نقطہ تو ہے نا اگر اس کا ہی فاصلہ تھا ایک نقطے جتنا ہی اور چھوڑ دیا جاتا، بنا کسی تمہید کے شروع ہو گیا۔ وقت ملحوظ خاطر تھا میرے اور تھوڑی تاخیر کا شکار ہوا، آج کا موسم آپ کے پیش نظر تھا، ہر جگہ پر یہی معاملہ آج رہا، اس لیے آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہے، لیکن جلدی سفر کروں گا تاکہ وقت کی قلت جو ہم نے ایک دوسرے سے بانٹنا ہے اس میں زحمت نہ بنے۔ ایک نقطے جتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہو بیچ میں، اگر چھوڑ دیا جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہے، وہ فاصلہ نظر آئے گا۔ یعنی کہ اگر فاصلہ ہے تو پھر اول نظر آئے گا، آخر نظر آئے گا، لیکن اگر بلا فصل ہو جائیں، میں نے لفظ چن کے ادا کیا ہے، اگر بلا فصل ہو جائیں، بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شیعہ کلمہ ہی یہی پڑھ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے شیعہ گھر کا بچہ ہو اور اس کو بلا فصل کا مطلب نہ پتا ہو، لیکن اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں آج۔ اگر نقطے جتنا فاصلہ بھی ہے تو پھر بلا فصل نہیں ہے، اول جدا نظر آئے گا، آخر جدا نظر آئے گا، انہیں آپس میں بلا فصل کر کے ملا دو۔ اب دنیا کے بڑے سے بڑے ماہر کے پاس جا کر پوچھو اول کون ہے، آخر کون ہے؟ پورے دائرے میں نہ اول نظر آئے گا نہ آخر نظر آئے گا، سارا دائرہ ایک سا نظر آئے گا نا۔ جب آخری نقطہ پہلے سے مل گیا، اب کیا پتا یہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا۔ جب سارا دائرہ مل جائے گا
اور سب ایک نظر آئیں گے. اسی کو کلنا محمد کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. پہنچ گئی بات. یہی کلنا محمد کہلاتے ہیں، سب ایک. لیکن یہ محتاج ہیں ایک بات کے. وہ کیا؟ دائرہ مکمل کرنا ہے، جہاں سے شروع وہیں تک لا کر، یعنی کسی بھی اعتبار سے فرق نہ ہو. دائرہ یہاں سے شروع ہوا ہے، ختم یہاں ہو جائے، یہاں ہو جائے، یہاں ہو جائے، تو دائرہ تو نہ ہوا نا. یعنی جیسا پہلا تھا اسی مقام سے آ کر آخری نقطہ ملے تو پھر دائرہ ہوگا. اب یہ کام کرنے کے لیے کسی ایک کی ضرورت ہے. وہ ایک کیا ہے؟ بھئی ماہر سے ماہر بندہ تلاش کریں، ہاتھوں میں بڑی طاقت ہو، بڑی مہارت ہو، آنکھوں میں تیزی ہو، دو ہاتھ میں قلم، کہو کھینچ دائرہ، اور بالکل گول کھینچنا ہے. خبردار نہ ادھر جائے، نہ ادھر جائے، نہ اوپر جائے، نہ نیچے جائے. جتنا مرضی ماہر ہوگا صحیح دائرہ نہیں بنے گا نا. اگر دائرہ صحیح نہیں ہوا، آخر تھوڑا سا توجہ، آخر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا، اول سے نہیں ملے گا. جب اول سے نہیں ملے گا تو پھر ایک جیسا کیسے ہوا؟ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ تو آ گئی ہے نا، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ. زمانہ صراط مستقیم سمجھا نہیں ہے. ہاں صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. لیکن یہ کس نے کہا کہ سیدھے کا مطلب بالکل سیدھی الف جیسی سڑک ہے؟ سیدھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. مجھے پتا ہے بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ابھی یہ ایسی آسان ہوگی، آپ مجھ سے آگے چل رہے ہوں گے. سیدھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. یعنی دائرہ بالکل صحیح اور سیدھا بنایا گیا ہے. دائرے میں جو لکیر ہے مڑ تو رہی ہے لیکن سیدھی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اس اصول اور بات کو سمجھ لیں. صراط مستقیم سیدھا راستہ، ہاں ٹھیک ہے. صراط مستقیم ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی خم نہ ہو، کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے نہ ہو، بالکل چلتا رہے، جس مقام پر ہے اسی پر. اب یہ کرے گا کون؟ ایک کی مدد چاہیے. وہ کیا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے زندگی میں پرکار کا استعمال نہیں کیا؟ سب نے ہی کیا ہے نا. اب ایک دائرہ کھینچنا ہو تو پرفیکٹ پرکار سے ہی کھینچا جائے گا. اب ایک حصے میں لگائی پینسل، قلم، اور دوسرا ایک نوک ہوتی ہے نا، اس نوک کو رکھا ایک مقام پر ایسے. اب اس مقام پر اسے جما لیا. اب جما کے کھینچنا شروع کیا ایسے گو. پہلا آخری سے مل گیا، دائرہ بن گیا. آپ کہیں گے پرکار کی مدد سے؟ جی نہیں. پرکار ہوتی، اگر نوک نہ ہوتی تو پرکار پڑی رہے، دائرہ نہ بنتا. آپ کہیں گے اچھا نوک کی مدد سے. اچھا نوک ہوتی، اگر اس نوک کو ایک ہی مقام پر جما کر صحیح طور پر نہ تھاما جاتا تو پھر نوک بھی ہوتی، پرکار بھی ہوتی، دائرہ نہ ہوتا. پتا چلا وہ جو ایک مقام ہے جہاں پر اسے جمع کر رکھنا ہے، اسی ایک مقام نے ہی تو اس دائرے کو ممکن کیا ہے، اول کو آخر سے ملایا ہے. اگر اسے چھوڑ دو، پوری زمین کا چکر کاٹ لو تم لے کر قلم، دائرہ مکمل نہیں ہوگا. وہ جو ایک مقام ہے نا، جس مقام پر اسے جما کے رکھنا ہے، میں الگ سے مجلس پڑھوں تو بھی یہی نتیجہ، اور 5 منٹ میں بھی یہی نتیجہ. جاؤ علم پسند لوگوں کا مجمع لاؤ. زیدی وہاں بھی سینے کے زور سے کہے گا کئی نام ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک نام اس نقطے کا ہے، اوسط. کتنی زور سے کہا میں نے تاکہ پہنچے. ابھی جملہ نہیں ہے. کیا نام ہے؟ اوسط. سنا ہے؟ کہاں سنا ہے اوسط؟
کیا کہنے آپ جی ہیں صحیح اولنا محمد ہے نا جی وآخرنا محمد وآوسطنا محمد. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا محمد. اوسط مولوی صاحب سے پوچھا کیا بولو نا محمد اوسطنا آخرنا ہمارا پہلا محمد ہمارا آخری محمد ہمارا بیچ والا محمد ہم 14 کے 14 محمد. میں کئی بار کہہ چکا ہوں پہلا مطلب تو ہے کلونا محمد کل 14 کو نہیں کہتے. اور دوسری بات یہ بھی بتا چکا ہوں میں پچھلے سال کہ 14 کا اوسط بتا چکا ہوں نا آپ کو نکال کے نکل ہی نہیں سکتا. آدھے ادھر گئے 7 آدھے ادھر گئے 7 بیچ میں اوسط کیا ہے 7 تو بٹ گئے. اب اوسط تو درمیان میں ہونا چاہیے نہیں نا. اوسط درمیان کو وسط کو کہتے ہیں بالکل درمیان جو دونوں طرف سے برابر تھام کے رکھے. 7 ادھر ہیں 7 ادھر ہیں تو اب ان 7 اور 7 کے بیچ میں ایک ہونا چاہیے جو انہیں تھام کر رکھے گا تو اوسط ہے. اوسط 13 کی نکل سکتی ہے 6 ادھر 6 ادھر ایک بیچ میں. اوسط 15 کی نکل سکتی ہے. اوسط کا اصول بتا رہا ہوں آج بات ہی الگ معنوں میں جا رہی ہے. میں کیا کروں اسٹوڈنٹ سمجھیں گے. اگر کوئی میتھمیٹکس کا اسٹیٹس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے یا استاد تو میری تائید کرے ورنہ تردید کرے اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. یہ اوسط نکلتی ہی اس صورت میں ہے جب نمبر آڈ ہو. ایون نمبر میں نکل ہی نہیں سکتی. ایون نمبر برابر ہوگا تقسیم ہو جائے گا. اوسط آڈ نمبر میں نکلتی ہے. ایون نمبر برابر ہمیشہ ایون برابر برابر بٹ جائیں گے. یہ جو آڈ کی صورت میں اوسط ہے یہ ایسا اکیلا ہے جو واحد نہیں ہے احد ہے. مجھے پوری مجلس نہ لگ جائے آج یہ سمجھانے میں. میں سمجھا کہ کل کی طرح آخر میں ایک نقطہ دوں گا اور تم کل کی طرح علی کے عشق میں دھمالے ڈالو گے. یہ ایسا ایک اکلوتا جو ظاہری طور پر انہی کے بیچ میں ہوتا ہے. آڈ نمبر 1 نمبر ایون ہے کہ آڈ 2 ایون 3 4 5 آڈ ہے نا. 5 کا اوسط نکالنا ہو تو 5 کا اوسط نکالنا ہو 2 ادھر 2 ادھر. اب جو 5 میں اوسط ہے نا وہی احد ہے. پتہ نہیں سن رہے ہو زندہ باد. اب اٹھے انات مل کے حیدری. آپ جیو آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں. بھئی یہی فرق ہے جملے بازی میں اور بات دلیل کے ساتھ. دلیل وقت لگتی ہے دیتے میں لیکن بات آئے تو پھر لطف بھی آتا ہے. 5 میں آیا نا اوسط. 5 کا اوسط کیا ہے جو 5 کے بیچ میں ہے. 5 کے بیچ میں 5 میں اگر رسالت ہو تو بھی 5 میں اگر ولایت ہو تو بھی 5 میں اگر امامت ہو تو بھی. امامتیں ایک طرف رکھو ولایت و رسالت ایک طرف رکھو. بیچ میں جو اوسط ہے وہ دونوں کو تھام کے رکھے گی. یہی تو وجہ ہے جو رسالت ہے کیا باپ نہیں ہے. جو ولایت ہے کیا شوہر نہیں ہے. جو امامت ہے کیا بیٹے نہیں ہے. پھر بھی کسا میں آنا ہو تو اجازت مانگی جاتی ہے. آپ جیو جو تھام کے رکھے میں نوکر جو تھام کے رکھے وہ کون ہوتا ہے. جو تھام کے رکھے وہ کیا ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے نا. جس نے تھام کے رکھا ہے وہ محافظ ہے. تھام کے جو رکھا چھوڑ دیا گئے. تھام کے رکھا ہوا محافظ ہے. محافظ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. یہاں کی طاقت سے نہیں اپنی طاقت سے. کس کی اپنی طاقت؟ ذات کی طاقت سے. قوت پروردگار
اگر کسی کے ذہن میں، امید تو نہیں ہے مجھے، اگر کسی کے ذہن میں آج تک یہ غلط فہمی تھی کہ قوت پروردگار کا مطلب ہے علی کے بازوؤں کی طاقت، تو پھر آج کے بعد نہ رکھنا۔ قوت پروردگار کا مطلب ہے کہ علی کی پشت پہ دست سیدہ۔ قوت پروردگار، قوت پروردگار بازوؤں کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بازوؤں کی طاقت نہیں، یہ ذات کی طاقت ہے۔ یہ ذات تھامے رکھا نا، تو جس نے تھامے رکھا وہ محافظ ہے، اور محافظ کی ذات اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، برابر تقسیم ہو جائے برابر تو وہ اوسط رکھتا ہے، لیکن کچھ طاقتیں ایسی بھی رہی ہیں وہ خلاف قانون قدرت و فطرت جا کر بھی اپنا آپ منوا سکتی ہیں۔ ہم نے قرآن کو قرآن کہا محمد کے کہنے پر، اللہ کو اللہ کہا محمد کے کہنے پر، شریعت کے پابند ہوئے محمد کے کہنے پر، تو جس محمد نے شریعت کی وضاحت کی ہے اسی محمد نے ہمیں بتایا کہ قانون شریعت ہے کہ اگر تمہیں کبھی عبادت ایسی حالت میں کرنی پڑے جو ظاہری طور پر حالت خوف ہو، یعنی دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تم جتنے لوگ بھی ہو نماز پڑھنا چاہتے ہو، لشکر آدھا تقسیم ہو جائے، 100 ہو تو 50-50 ہو جاؤ، 2 ہو تو 1-1 ہو جاؤ، آدھا تقسیم ہو، آدھا عبادت کرے گا، آدھا حفاظت کرے گا، پھر آدھا عبادت کرے گا، دوسرا آدھا حفاظت کرے گا۔ اعلان ہو گیا قل لا الہ الا اللہ تفلحو، پورا عرب دشمن ہو گیا محمد کا۔ ایک بار محمد نے کہا چچا میں صلاۃ قائم کرنا چاہتا ہوں کعبے میں۔ ابو طالب نے تلوار اٹھا کے کہا بول کہاں کرنی ہے؟ کہا کعبے کے دروازے کے سامنے۔ محمد بھی ادھر گیا، علی بھی ادھر گیا، ملکۃ العرب بھی ادھر گئی، وہ تینوں طاقتیں ادھر، ابو طالب اکیلا معاف ہے۔ نعرہ حیدری، برائے خوشنودی ابو الائمہ شیخ بدہا، نگہبان رسالت و ولایت بلند تر صلوات۔ آپ سلامت رہیے۔ ادھر امامت ہے، ادھر ولایت ہے، ادھر رسالت ہے، ادھر نبوت ہے، ادھر عصمت ہے، ادھر بس یہی پتہ ہے ہمیں اکیلا ابو طالب ہے۔ ہائے میں دوہرا کے کہوں گا قسم خدا کی، وہ میرے استاد محترم کہتے تھے نا پڑھنے والا نہیں پڑھتا، سننے والے پڑھواتے ہیں۔ اب آپ نے وصول کر لیا تو آ گیا جملہ، طبیعتاً بخیل ہوں نہیں، یہاں پہ اٹکا ہے اب دے دیتا ہوں۔ ادھر نبوت ہے، ادھر رسالت ہے، ادھر امامت ہے، ادھر ولایت ہے، ادھر عصمت ہے، 5 منصب ہیں۔ ادھر اکیلا ابو طالب ہے، جو اکیلا اور تنہا ہو وہی ابو طالب ہوتا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو میں سلام کر رہا ہوں، آپ کی ماں کی جوتیوں کا سلام، لیکن پیچھے مجھے کسی بچے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا جو اکیلا ہو، جو تنہا ہو وہی ابو طالب ہوتا ہے۔ چلے گئے سب، فضائل میں سننا، چلے گئے سب۔ حسین لکھودک سرائے کربلا میں جب اکیلا تھا تو کسی بے غیرت نے بکواس کر کے کہا حسین اکیلے رہ گئے ہو، تنہا رہ گئے ہو، تسلیم ہو جاؤ۔ حسین نے نظریں اٹھا کے دیکھا، کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا، اللہ ہوتا ہی اکیلا ہے۔ آپ سلامت رہو، بسم اللہ، آپ آباد رہو، آپ آباد رہو۔
میں نوکر حسینیوں کا نوکر. اچھا اپنے اپنے محلے کے اگر لگا لیے ہیں تو ایک بار سارے مل کر اس طرح کا ایک نعرہ لگاؤ, کم از کم ابو طالب کہے شاباش, علی حق مل کر نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں. آپ جی حسین بادشاہ نے کہا ہے کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا, اللہ ہوتا ہی تنہا ہے, اللہ ہوتا ہی اکیلا ہے, اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا, ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب جلد بازی کی صورت میں جلدی جلدی پیدا ہونے والوں سے تو میرا خطاب ہے بھی نہیں. تھوڑا سا صبر رکھا کرے دنیا. جب آل محمد کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں, فضائل آل محمد میں نہ اللہ گھٹتا ہے نہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. اللہ بیان ہی تب ہوتا ہے جب فضائل آل محمد پڑھے جائیں. اللہ بیان ہی تب ہوتا ہے جب علی پڑھا جائے, جب حسین پڑھا جائے, ورنہ اس کے علاوہ کیسے بتائیں. اب زمانے کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ کی تنہائی بتاؤ. کیسے بتائیں گے؟ کیا خیر بھائی بتائے کوئی مجھے, میں بائی سے طالب علم چیلنج کر رہا ہوں. 56 اسلامی ممالک, مجھے بلکہ باقی ساری دنیا بھی شامل ہے. اب نام بدلنے سے ذات تھوڑی نہ بدلتی ہے. مجھے بتاؤ گاڈ کیسے, ہاؤ دا گاڈ از الون, کیسے ہے وہ اکیلا. یزدان کہو جو بھی کہو, اکیلا کیسے, مجھے اس کی تنہائی کوئی سمجھا دے. اللہ کی تنہائی کو بنا کچھ کیے سمجھانے نہیں دکھانے والے کو حسین کہتے ہیں. ایسے کھڑا ہوں میں عنوان پہ, ہے نا, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی تنہائی بتانے نہیں دکھانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور جو حسین کے در پر سجدہ ریز ہو وہ ایسے معجزے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تنہائی اور یکتائی کو ایک لفظ سے ایسے ظاہر کرتے ہیں زمانہ سر کھجاتا رہ جاتا ہے. کیا کہا تھا خدائے سخن نے, ایک لفظ میں بیان کر دیا. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. میں کتنے سالوں سے آپ کے شہر میں کہہ رہا ہوں, ان کے مصائب میں ان کے فضائل ہیں, ان کے مصائب میں ان کے فضائل, ان کے فضائل میں ان کے مصائب ہیں. اس اصول کو جس دن سمجھ گئے اس دن تم انہیں پا گئے. ہاں کھڑے ہو کے نعرے لگتے بھی دیکھے ہم نے, لیکن حسین نے 7 بیٹے دیے. جب یہ سنتے ہوئے بھری ہوئی آنکھوں سے کہو گے نہ ہیں حسین, میں بھی تو ہوں, اس دن سمجھ میں لگ جائے گا. جب ان کے مصائب سنتے ہوئے ایسا جوش آئے گا کہ یہی تو فضائل ہیں. حالت مظلومیت میں انہوں نے لباس پہنا مظلومیت کا, لیکن ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے تھے قاتل کو کیوں تھکا جا رہا ہے, ہم زندگی سے زندہ تھوڑا ہی نہ ہیں جو موت سے مر جائیں گے. کبھی ظرف تمہارا تم سے مخاطب ہوا, یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرے کبھی تمہارا ظرف تم سے مخاطب ہوا تو مجھے کہنا, پھر میں سناؤں گا حسین کا اور ملون شمر کا آخری مکالمہ جو نہیں پڑھا گیا ممبر سے. موقع ہی نہیں آتا, پہلا لفظ ہو آپ مغموم ہو جاتے ہیں. حسین نے پرخچے اڑا کر رکھ دیے قیامت تک کی یزیدیت کے. کسے مار رہا ہے, ہم زندگی سے زندہ ہیں جو موت سے مر جائیں گے. ہمارا قاتل ہمیں نہیں مار سکتا, اور یہی ہوا ہے. میں اپنا ہی کہا جملہ پھر کہہ رہا ہوں, لیکن ہاتھ باندھ کے دل کر رہا ہے میرا. کیوں؟ فضائل میں سننا, جب جو اس نے کرنا تھا کر کے لے کر چلانا حسین کا سر, تو اسے کوئی آواز آئی, اب سر اٹھا کے جو کان سے لگایا تو جو حسین کہہ رہا تھا سو الگ, لیکن حقیقت میں حسین کی رگوں سے حیات نکل کے کہہ رہی تھی انا من الحسین. میں کچھ کہہ گیا, حیات کہہ رہی تھی انا من الحسین. کسے مارا ہے؟
کسے مارا ہے؟ زندگی ہار گئی، موت مر گئی، حسین تھا، حسین ہے، حسین رہے گا۔ کیوں؟ نہ زندگی تھی نہ موت تھی، حسین تھا، ہے نا؟ کبھی کبھی یہ تھا بہت برا لگتا ہے جب ہم کہیں حسین تھا، لیکن کبھی کبھی بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہیں کچھ نہیں تھا جب حسین تھا۔ کنے لفظوں میں تول رہے ہو؟ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ ایک حصہ عنوان کا آ گیا، آؤ پلٹ کے جہاں سے بات شروع کی دوسرا حصہ مکمل کریں۔ اوست ہے نا، ہے نا؟ کیا پتہ چلا دوسرا اصول؟ طاقت کا اظہار۔ کیا کہا ابو طالب کے لیے؟ تنہا ہوتا ہے۔ کیوں کہا میں نے یہ؟ کیونکہ ٹھیک ایسے ہی اوست بھی تنہا ہوتا ہے، اوست بھی اکیلا ہوتا ہے، اوست کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اوست دوسروں جیسا لباس پہن کر ان میں ان جیسا نظر آنے کے لیے ان میں انہی جیسا بن کے بیٹھا رہتا ہے تاکہ دنیا اوست کو ان میں ان جیسا دیکھ کر ویسا ہی کہے۔ اوست اماموں میں ہوگا، امام نظر آئے گا۔ اوست معصومین میں ہوگا، معصوم نظر آئے گا۔ اوست نبیوں میں ہوگا، نبی نظر آئے گا۔ رسولوں میں ہوگا، رسول نظر آئے گا۔ ولیوں میں ہوگا، ولی نظر آئے گا۔ عصمت میں ہوگا تو صاحب عصمت نظر آئے گا۔ اوست جہاں ہوگا ویسا وہاں وہی نظر آئے گا۔ لیکن جب بھی اوست کی پہچان کی باری آئے گی تو زمانہ دیکھے گا۔ اوست خود کچھ نہیں کرتا، لیکن جب اوست کی پہچان کروانی ہو تو اوست جن میں ہوتا ہے وہ خود تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اوست خود بخود نظر آنے لگ جاتا ہے۔ بس یہی ہوا تھا جب حسین نے کہا تھا عباس انہیں بتا حسین کون ہے۔ جب عباس بتا کے وہ عرش کعبہ سے آئے، حسین نے عباس کو اپنی اوٹ میں لیا، کل سے جڑو، اپنی اوٹ میں لیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ وما ادراک ما ابو الفضل العباس، سنو اور یاد رکھو ہم آل محمد کی اوست کو عباس کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ استاد محترم کہتے تھے جب مجلس میں آخری بیٹھا کھڑا شخص بھی ہاتھ اٹھائے تو سمجھو ہو گئی ہے۔ قسم خدا کی ایک ہاتھ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا وہ نیچے تھا۔ آپ آباد رہو۔ مولا حسین، میرے پاس سے سوا دعا ہی نہیں، مولا حسین آپ کو عباس عطا کرے، عباس آپ کو حسین عطا کرے۔ یوں سمجھ لو ان دونوں کے پاس ان دونوں کے کاپی رائٹس ہیں، اور جب یہ سمجھ جاؤ گے تب سمجھو گے کہ ان دونوں کو دو کہنا ہی دوئی ہے۔ کچھ لفظوں کو جانے میں وقت لگتا ہے، میں رک گیا۔ جب یہ سمجھ جاؤ گے تو یہ پتہ چل جائے گا ان دونوں کو دو کہنے میں دوئی ہے۔ مولا حسین بی بی کے بیٹے ہے نا، اچھا، اور مولا عباس، اب جو عباس پر سوال کرتے ہو کاش عباس سے سوال کرتے، کاش عباس سے سوال کرتے، عباس پر سوال کرتے ہو۔ اچھا، بیٹا کسے کہتے ہیں؟ یہ بچے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر مثال دے رہا ہوں، مجبوری عنوان میں ہے اس لیے یہ مثال اگر سماعتوں سے گزری ہے تو معذرت، میں کہہ چکا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے، ان میں سے میں کسی کو کہوں بیٹا پانی پلا دو تو پلا دے گا، ان کے بابا بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ میں نے بیٹا کہا، اگر اصولاً دیکھا جائے تو اسے بیٹا کہنے پر ساتھ بیٹھے ان کے باپ کو
غصہ بھی آنا چاہیے اور جلال بھی. آپ نے کیسے بیٹا کہا اس کو؟ بیٹا تو میرا ہے یہ، ہے نا. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، وہ تو اور خوش ہوں گے. زیدی صاحب نے بیٹا کہا، میرے بچے. کیوں؟ مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، محترم ہیں، تو وہ دیکھیں میرے بچے کو انہوں نے بیٹا کہا، یہ بھی خوش ہوگا. اچھا ابھی یہ میرے ہیں تو سارے بیٹے ہاتھوں کے پلے ہیں، ادھر سے ادھر، کچھ کی داڑھی آ گئی، کچھ کی آ رہی ہے. ابو طالب بیٹھا ہے، یہ بیٹا ہے میرا. اب میں اس کو کہوں بیٹا پانی پلا دو، یہ بھی پلا دے گا. بیٹا پانی پلا دو. ان کے ابا ادھر بیٹھے تھے، بیٹا پانی پلا دو. ان کا ابا ادھر کھڑا ہے، وہ بھی بیٹا، یہ بھی بیٹا. پتہ چلا کسی وقت یہ بیٹا وراثت میں حق لینے آ گیا. آپ نے بیٹا کہا تھا، اب مجھے بھی دو وراثت. ارے ہم نے تو کہہ دیا تھا بھائی ایسے ہی آپ وراثت میں حق لینے ہی آ گئے. تب پتہ چلے گا یہ اعزازی بیٹا ہے. انہیں اعزازی طور پر بیٹا کہہ دیا. وراثت اسی کو چلتی ہے جو اپنا ہو. اب کیا کریں، اردو بول رہے ہیں، اردو ہے ادھار والی زبان ہے نا جی. آدھے عربی کے، آدھے فارسی کے، آدھے سنسکرت کے، آدھے ترکی کے، الگ الگ لفظوں کو ملا کر اردو بنا دی. میں اکثر کہتا ہوں جن کی زبان ادھار کی ہے، ان کا ملک ادھار پہ چلے تو کیا بڑی بات ہے نا. وہ ابھی تو اردو کو وقت لگے گا، ابھی زبان ہوتے ہوتے. ہے بڑی نفیس زبان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اردو کی کمی نہیں کر رہا. یعنی بہترین لفظ ہر زبان کے چن چن کے ایک زبان بنائی گئی ہے. نفیس تو ہوگی، نفاست تو ہوگی. جو ادائیگی اردو میں ہے یہ ادائیگی شاید ہی کسی اور زبان میں ہو. لیکن باعتبار لسان جب تاریخ لکھی جائے گی تو ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ اردو کی تاریخ، جب زبانوں کی تاریخ لکھی جائے تو لکھی جائے. زبانوں کی تاریخ میں تاریخ ہوگی اور تعریف ہوگی عربی کی. ام اللسانیات ہے، کتنی زبانوں سے ہے، کتنی زبانیں اس سے ہیں. تو آؤ عربی میں ہر کوئی بیٹا، یہ یہاں اردو میں ہے، وہاں ہر کوئی بیٹا نہیں ہوتا. ہر کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک ہے اعزازی، ایک ہے اپنا. دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق ایک لفظ سے ہی ہے. وہ لفظ پہنچ گیا، بات ہو گئی. جہاں سے شروع کی تھی وہیں لا کر تمام کر رہا ہوں. ایک لفظ سے اظہار ہو جائے گا کون اعزازی بیٹا ہے، کون اپنا بیٹا ہے. کس کو بیٹا کہہ کے بس خوش کرنا تھا، کس کے لیے بتانا تھا خبردار سوچنا بھی نہیں میرا بیٹا ہے. یہ ایک لفظ ہے، اس کے اظہار سے عربی میں کام ہو جائے گا. اردو میں تو یہ بھی بیٹا، یہ بھی بیٹا. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اگر اعزازی بیٹا ہے تو ابنی، سمجھ لیں، ابنی جس کو ابنی کہہ کر صرف پکارا گیا تو بیٹا ابنی. بیٹا اعزازی ہے ہاں، مگر حسبی نسبی نہیں، سلبی نہیں، بس اعزازی طور پہ بیٹا کہہ دیا. بھائی اسی پہ خوش رہو، ہم نے بیٹا کہا. لیکن اب جب بات آئے گی حسبی نسبی سلبی اپنے بیٹے کی تو کہا جائے گا ولدی. جب کہا جائے گا ولدی تو سمجھنا میرا بیٹا، اپنا بیٹا، حسبی بیٹا، نسبی بیٹا، سلبی بیٹا. وہ بیٹا جو وراثت لینے کے لیے آئے گا نہیں، بلکہ وراثت خود چل کے اس کے پاس جائے گی. جو اصلی بیٹا ہو وہ وراثتوں کے دعوے نہیں کرتے، وراثتیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. وہ ہوگا ولدی، ولدی، ولدی. عربی میں ہوگا ولدی. جناب سیدہ نے جب عباس کو بیٹا کہا تو ابنی عباس نے کہا ولدی عباس. آپ سلامت رہو. ولدی عباس، عباس میرا بیٹا ہے. بات ختم. سب سے پہلے ہوتا تو بات پھر بھی اور تھی. حسن ہیں، حسین ہیں، اور عباس ولدی ہیں.
ظاہری طور پر تو عباس نے ظاہری ظہور بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی بی بی کہہ رہی ہیں ولدی عباس، عباس میرا بیٹا ہے، یعنی مشیت سیدہ میں عباس ہے۔ جب مشیت سیدہ میں عباس ہے تو پھر عباس بی بی کا بیٹا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ اب میں فرق کیسے کروں؟ کیا کہا تھا؟ جو ان کو دو سمجھے وہی تو دوئی کر رہا ہے۔ اب کس کا کیا اسم ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا۔ دیکھو کہاں لے جا کر میں روک کر ٹھہر کر تمہیں کہاں لایا ہوں۔ مقصد صرف دانت سمیٹنا نہیں، مقصد بات پہنچانا ہے۔ بات پہنچ جائے تو زندہ رہتی ہے، اور بندے کا زندہ رہنا ضروری نہیں، بات کا زندہ رہنا ضروری۔ بات زندہ ہے تو ذات زندہ ہے۔ میں چاہ رہا ہوں بات زندہ رہ جائے، وہ سمجھ لینا۔ ان کا اسم حسن حسین ہیں تو ایک ہی، تعارف کروانے کے لیے کہا حسن حسین، تاکہ جب تعارف ہو تو حسن کو حسن کہہ کے پہچانو، حسین کو حسین کہہ کر پہچانو۔ اگر حسین کو بھی حسن کہتے یا حسن کو بھی حسین کہتے فرق تو کوئی نہیں تھا، لیکن ایسے میں تم کیسے پہچانتے کہ ان میں حسن کون ہیں حسین کون ہیں، کسے حسن کہیں کسے حسین کہیں؟ تو الگ الگ اسماء اختیار کر کے انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کیا تم جانتے ہو حسین کا اسم کیا ہے؟ اللہ اکبر بابا۔ وقت بھی گھڑی دیکھ کر مکمل، اور جملہ بھی آخری۔ مجھے نہیں پتا یہ کمال واہ کی منزل ہے یا کمال یاہ کی منزل ہے۔ میں نے ایک جملہ بتانا ہے، اور میں نے پہلے کہا دلیل قرآن یا فرمان، لیکن اتنی محنت سے یہاں لایا ہوں، آپ نے محنت اور اتنی توجہ سے سنا، تو اب جو کہنے لگا ہوں، جانتے ہیں حسین کا اسم کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولا حسین کا اسم تو حسین ہے، ہاں باقی بھی کئی لاتعداد اسماء ہیں، کچھ ہم جانتے ہیں کئی ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کس اسم کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہ، جب کہا اسم تو اسم، اگر اسماء ہوتا تو بہت سے ہوتے، اسم تو حسین کا ایک ہی ہے۔ آپ کہیں گے پھر وہ حسین ہے۔ اگر وہ حسین ہوتا تو یہ بات یوں نہ ہوتی۔ کون سی بات؟ کیا شریقۃ الحسین نہیں جانتی کہ حسین کا اسم حسین ہے؟ وہی تو جانتی ہیں حسین کا اسم کیا ہے، تو پھر انہوں نے ہی اس لیے اپنے خطبے میں ایک جملہ کہا، میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد عشرہ کہاں جانے والا ہے، بس سوچا تھا کہوں گا کہیں، لیکن دل آج کے لیے آمادہ ہے، تو آج کہہ رہا ہوں، جب اس ذات ذی شان نے وہاں دربار میں صوت الہیہ کو ظاہر کرتے ہوئے لہجہ علی صوت الہیہ کو یکجا کر کے ایک خطبہ ارشاد کیا، یہ وہ وقت تھا جب وہ لکڑیوں کے بھٹے پر بیٹھ کے اسے تخت سمجھنے والا بے غیرت بکواس کر رہا تھا، ہم جیت گئے ہیں، دیکھو ہم نے کیا کیا، تو اب وہ بولی ہے، مجھے نہیں پتا یا پھر وہ بولا ہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ پہلی بات تو مجھے آل محمد میں مذکر و مؤنث کے اطلاق میں ہی فعل حرام نظر آتا ہے، ان میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ جیسے تعارف میں حسن کو حسن، حسین کو حسین کہنا ہے، ایسے تعارف میں بی بی کے لیے آپ مؤنث رکھتے ہیں اور مولا کے لیے مذکر، ورنہ جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہے ان پہ مذکر مؤنث کا اطلاق کہاں ہوگا؟ نہیں ہے نا اطلاق۔ لیکن اب بی بی نے کہا ایک اسم ہے، اور اگر تم جان گئے تو کیا ہوگا، جس خطبے کا آغاز ہی اس قط سے تھا۔ میں جملہ ہے، میرا بھائی شاہکار یقیناً اس مقام تک پہنچ گیا تھا، ان کو داد ہے، یہ جانتے ہوں گے اور حیران ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ میں کہاں تک پہنچ کے کہتے کہتے رک گیا، پتہ نہیں کیوں، جیسے کسی ذات نے روک لیا یہاں ہاتھ رکھ کے، کیوں پتہ نہیں، میرا دل ہے، دل میں آ گیا ہے۔ پہلے جس لفظ سے آغاز ہوا ہے وہ لفظ کیا ہے یہ بتاؤں، کیونکہ ماضی میں کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا، یہ کیا ترجمہ کر دیا جائے صاحب، اس خود کا مطلب خاموش،
چپ ہو جائیے، خاموش، چپ ہو جاؤ، خاموش۔ خاموش ہوتے ہو کہ نہیں؟ کتنے اظہار سے صرف خاموشی ظاہر کروں؟ پیار اور لجاجت میں بھی خاموشی، روب میں بھی، حکم میں بھی، دبدبے میں بھی، ہر لحاظ سے خاموش رہنا کہا جا سکتا ہے نا، پھر زبان کا معاملہ ہے۔ آپ صرف لہجوں کو بدل بدل کر خاموشی کا اظہار کریں گے، عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسکت کا مطلب ہاں اسکت خاموش کرنے یا کروانے کو کہتے ہیں۔ جب کسی کو چپ کروانا ہو، خاص طور پر اسے جو بہت زیادہ بول رہا ہو، اور خاص طور پر اسے جو بے جا بول رہا ہو، خاص طور پر اسے جو بے مطلب بول رہا ہو، خاص طور پر میں اصول بتا رہا ہوں اور ممبر کا ڈنکا ہے، ریکارڈ اور لائیو جا رہی ہے الگ، ایسا ہی نہیں، خاص طور پر اسے جو بے موقع بول رہا ہو، بے محمل بول رہا ہو، خاص طور پر اسے جو وہاں بول رہا ہو جہاں اسے نہیں بولنا چاہیے، ان اصولوں کے تحت اس خود کہتے ہیں اسے چپ کروانے کے لیے جو ان مقامات پر بول رہا ہے۔ لیکن صرف اسے ہی نہیں، اس خود ایک اور جگہ کہا جاتا ہے، عرب میں اگر پرانے عرب کی آج بھی لغت اٹھا لو تو اس میں تمہیں مل جائے گا۔ آپ کے ہاں بھی ہے، کچھ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی چپ کروایا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ جانوروں کو؟ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بی سائلنٹ۔ جانوروں کے لیے الگ الگ ہے۔ اگر بلی کو ہٹانا ہو، بھگانا ہو، بول رہی ہو، اس کے لیے الگ آواز ہے، ہوش ہوش۔ اب یہ کیا معنی ہے نا؟ ایسے ہی الگ الگ جانوروں کے لیے الگ الگ آوازیں ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی کتا ہو تو اس کے لیے الگ آواز ہے نا، ہے۔ عربی میں، پرانے عرب کی آج بھی لغت میں، عربی میں اگر کوئی پاگل باولا کتا جو آوارہ ہو رات کے پچھلے پہر میں اتنا بھونکے کہ سب کی نیند حرام کرے، اسے چپ کروانے کے لیے کہتے اوسکا۔ اب ٹھنڈ پڑی ہے مجھے، اب بتاؤں گا آگے، آپ سلامت رہو۔ قانون و اصول ہے، اسکت خاص وقت پہ، اسکت یعنی بھونک بند کر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بکواس بند کر، ہے مطلب خاموشی، مطلب اس کا خاموشی ہوگا۔ بڑی بات ہے، خاموش کروانا کس کو ہے؟ عالم تصور میں بھی عزت کے معنوں میں کہیں نہیں آ سکتا۔ اسے چپ کروا رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اے کتے بھونک بند کر۔ اچھا، کچھ چہروں میں، کچھ آنکھوں میں مجھے سوال نظر آ گیا، اب میں کیا کروں؟ میری عادت ہے، بی بی کجا، ایسا لفظ کجا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آپ سمجھ رہے ہیں بی بی، میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ صوت الہیہ، لہجہ حیدریہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کون ہے یہاں مظلومیت کا لباس پہنا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے اس لباس کو ایک طرف رکھا؟ جب حسین کو خارجی کا، بی بی نے کہا سجاد اب ہٹ جا۔ بات ایک ہی جملے کی ہے، میں کیا کروں؟ عباس نے روک رکھا ہے مجھے، میں کیا کروں؟ توجہ رکھنا۔ پھر بی بی نے کہا ہے، اب جن کے ذہنوں میں آ رہا ہے نا کہ بی بی کجا اور یہ اس خود کے یہ معنی کجا، بی بی نے ایک اور لفظ بھی کہا تھا، ابن مرجانہ۔ یہ کون ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا آج تک تاریخ میں، شیعہ یہی ڈھونڈ رہا ہے۔ ابن مرجانہ کوفے میں کہا تھا ابن زیاد کو، تو وہ ابن زیاد ہے، اس کا نام ہے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد۔ والد کا نام پتہ نہیں کیا تھا، باقی دیکھ لو ابن زیاد کسے کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا بھی کوئی نام ہے نا، اور اس کے بھی آگے ایک عدد نام تو ہے جو لکھا گیا۔ یہ ابن مرجانہ، پہلی بات کوفہ نہیں، یہ شام کا خطبہ ہے۔ ابن مرجان، ابن مرجانہ کا کیا مطلب ہے؟ سنا تو زندگی میں آپ سب نے ہے، اس لیے جان کے میں نے یہ کہا۔ بی بی کجا، اس کت کے وہ معنی کجا،
ابن مرجانہ اگر سنا ہے اور آپ کو پتا ہے بی بی نے کہا تو آج معنی بتا رہا ہوں. ابن مرجانہ کسی ولدیت کو نہیں کہتے. وہاں کوفے میں بیٹھا تھا عبید اللہ ابن زیاد, یہاں شام میں ہے یزید ابن معاویہ, دونوں کے نام موجود ہیں. تو یہ ابن مرجانہ کون ہے؟ بی بی کے خطبے میں ہے نا. تو پھر زیدی ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا ابن مرجانہ اسے کہتے ہیں جس کی ماں کا پتا ہو باپ کا پتا نہ. خطبہ ہے بی بی کا, بی بی کہہ رہی ہیں. تو ایک شخص کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے, کالا ہے, تو میں نے کہا بھائی اس کا رنگ کالا. میرے بچے مجھے پکڑ لیں, آپ ریسسٹ ہیں کالے رنگ کو. یار بات سنو بھائی, رنگ کالا ہے, کالے کو کالا کہوں گا, اس میں ریسسٹ والی کیا بات ہے یار؟ گورے کو گورا کہوں گا. اب بی بی نے جو کہا ہے, تم کہاں ادب و گستاخیوں میں بیٹھے ہو بھائی؟ جو ہے اس کو وہی کہا جائے گا نا, جو ہے اس کو وہی کہا جائے گا. اب اگر یہاں پہنچ گئے ہو تو اب کہوں گا واپس پلٹو. یہ میں نے کہنا تھا, 5 قیمتی منٹ لگا دیے میں نے, یہ میں نے بچانے تھے مصائب کے لیے, لیکن میں کیا کروں, یہاں پہ جیسے روک لیا کسی نے. یہ جملہ کہنا, حسین کا اسم کیا ہے؟ اس میں حسین کیا ہے؟ جس نے انہیں دو سمجھا وہی دوئی کا شکار ہو گیا. یہ دو نہیں ایک ہی ہیں, کیسے ایک ہیں یہ ایسے ایک نہیں ہیں, یہ ایسے ایک نہیں ہیں, ایسے بھی چھوٹا اور بڑا ہے. یہ چلے گا, محمد بلند چمن چمن گلی گلی علی 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 پورا مل کے پڑے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی 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 لوگ مارے حیدری محمد والے محمد بلند تر سلامات. اگر لوڈ کا مسئلہ ہے تو لائٹیں کم کروا دیں, یہ چلا دیں. برائے خوشنودی سرکار ابو الفضل العباس بلند تر صلوات. حسین کا اسم کیا ہے؟ حسین تو حسین ہے, لیکن حسین کا اسم کیا ہے کہ معنی یہ ہوئے کہ حسین کا وہ اسم کیا ہے جو راز ہے,
جو کل اور پرسوں سے آ رہے ہو، حسین کا وہ اسم کیا ہے جو اسرار ہے، ایسا اسم جو ایسا چھپا ہوا راز ہے، ظاہر ہو بھی گیا تو چھپا رہے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا راز اور سر کا یہی فرق ہے، کھل بھی جائے سر یہ ایسا راز ہے جب بندہ سنتا ہے سر دھنتا ہے مزے لیتا ہے، لیکن جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو سوچتا ہے کیا سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سر سر ہی رہتا ہے کبھی نہیں کھلتا۔ یہ اسم حسین کا وہ سر ہے جو سر تھا، سر ہے، سر رہے گا، لیکن بیان کرنے والوں نے تیرے میرے لیے بیان کیا، میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابھی کے لیے تو تم کمال منزل پہ جانے والے ہو، لیکن سوچنا گھر جا کے کہ کیا سمجھ میں آیا۔ مخدومہ عالیہ نے اس خطبے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کتنی فوج بھیجی تھی تو نے، جا جا کے دن کتنی واپس آئی ہے، یہ میرے حسین کا احسان ہے کہ وہ رک گیا، ورنہ یہ بھی واپس نہ آتی، اور یہ بھی حسین کا کرم ہے کہ اس نے جنگ لڑی، کرم جنگ لڑی۔ بی بی کہتی یہ حسین کا کرم ہے کہ اس نے جنگ لڑی، ورنہ حسین جنگ نہ لڑتا۔ بی بی کہہ رہی ہے اگر میرا حسین اپنے اسم سے رجوع کر لیتا، تیری فوج کی روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے باہر۔ شاباش شاباش، شادی بات پہنچی ہے اور تم میری سوچ سے آگے ہو۔ میں دوہرا کے آتا ہوں پھر تفسیر کی طرف، اور وہ بھی ایک ہی جملہ ہے، اگر میرا حسین کربلا میں اپنے اسم سے رجوع کر لیتا، تیرے فوج کی فوجیوں کی روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے، روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے باہر نکل آتی۔ کسی کی سماعت میں یہ جملہ رہ گیا، بڑے عرصے بعد کوئی مدینے آیا تھا تیرے بادشاہ مولا سجاد سے، اس نے کہا میں سارے خطبے کو تو چھوڑتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ اسم کون سا ہے جس سے حسین رجوع کر لیتے تو دشمن کے فوجیوں کی روحیں قتل کر کے ان کے بدنوں کو باہر نکل آتی۔ نام بعد میں لیا، سجاد کھڑا پہلے ہوا، کہا حسین کے اس اسم کو عباس کہتے ہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہو، آپ سے جی میں کہہ دیں، مولا سجاد سے پوچھا تھا اس نے حسین کا وہ اسم کون سا ہے، جو ہے تو حسین کا، لیکن حسین نے کربلا میں اس سے ویسے رجوع نہیں کیا، اگر کر لیتا تو یزیدیوں کی روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے باہر آ جاتی۔ مولا سجاد کہہ رہے ہیں حسین کے اس اسم کو عباس کہتے ہیں۔ راز میں راز رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بس
سیدہ کی مرضی کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں یہی اوقات سے بڑھ کے اس کو سنا ہے. جو گئے ہو جو نہیں گئے میں میزبانی کربلا سے یہی دعا کرتا ہوں اس میں حسین کا صدقہ تمہیں کربلا لے کے جائے. جو گئے ہو ذرا جا کے کرنا, جو جاؤ گے وہ جا کے اب کرنا. ایک بار ایسا کر کے دیکھنا. ایک بار جب عباس کے روزے پہ جاؤ تو عباس کے روزے پر سلام کر کے دیکھنا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اور جب حسین کے روزے پہ جاؤ تو ایک بار سلام کر کے دیکھنا, السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس. بس اس کے بعد پھر جو کربلا تمہیں دکھائے گی. جانتے ہو آپ کے معاشرے میں تو یہ بات زیادہ سمجھی جائے گی. کہتے ہیں ماں سے 2 گنا پیار کرتا ہے ماموں. بس یہاں سے سوچ لو کہ عباس کو کتنے پیارے ہوں گے مسلم کے یہ 2 لال. کمال جگہ ہائے کی آپ نے. عباس راضی ہو آپ سے. کتنے پیارے ہوں گے عباس کو. سن ہی کیا ہے, جب کل کہا تھا نا میں نے پڑھ دوں گا, جب بی بی تیار کر رہی تھی نا انہیں سرکار مسلم کے ساتھ جانے کے لیے تو بی بی گلے کے بند باندھ رہی تھیں اور بڑے شہزادے سے مخاطب ہو رہی تھیں. چھوٹے شہزادے کی کنگھی کر رہی تھیں اور بڑے سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہہ رہی تھی. ماتمیوں کی نظر ہے پہلے جملے میں ماتم ہے, کیونکہ آج کے مصائب میں مجھے نہیں پتا میں کتنا اور کہاں تک جا پاؤں گا. بی بی گلے کے بند باندھ رہی, مخاطب چھوٹے سے نہیں بڑے سے. چھوٹے کی کنگھی کر رہی, مخاطب بڑے سے. بیٹا آپ جانتے ہو نا, آپ جانتے ہو جب باپ سر پہ موجود نہ ہو تو بڑا بھائی چھوٹے کے لیے باپ بن جاتا ہے. آپ جانتے ہو نا اس بات کو. بس یہ کہتی گئیں بی بی اور کہتی رہیں چھوٹے کا خیال رکھنا, اپنے بھائی کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. عزادارو کوفے میں کیا ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ وصیت دہراؤں گا جو کل کہی تھی. بازار کی طرف رخ کر کے مسلم نے کہا تھا عید کی تیاریوں میں مصروف ہو, اگر بازاروں میں چلتے تمہیں 2 یتیم نظر آئے تو دیکھو مدینے کی طرف بھیج دینا یتیم سمجھ کے. لیکن عزادارو باپ سے جو جدا ہوئے ہیں نا, اب باپ کے ساتھ کیا ہوا اگر میں کہوں انہیں پتا نہیں چلا تو بڑا ظلم ہوگا. یہی تو ہیں آل محمد کے شہزادے, جانتے تھے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا کہا تھا کل میں نے, سر جب جدا کیا سرکار مسلم کا لاشا 3 دن تک گھوڑوں دوڑایا گیا, گھوڑوں پر 3 دن تک. اور پھر دروازے سے, یہی نا تو کیا بچے نہیں دیکھ رہے تھے. خدا کبھی کسی اولاد کو ایسا وقت نہ دکھائے. اب رات کے پچھلے پہر کنیز آل محمد تھی. آل محمد کے احسانوں میں دیکھا 2 شہزادے. میں کتنی جلدی آگے آ رہا ہوں تاکہ شہادت کی روایت ہو سکے. دیکھا شہزادے ہیں, دونوں شہزادوں کو پہچان کے گھر لے گئیں. گھر کے اوپر والے حصے میں کمرہ خالی تھا, وہاں جا کے بٹھایا, پانی دیا, کھانا دیا. کہا بیٹا اور کچھ چاہیے ہے آپ کو شہزادوں؟ ایک بار دیکھ کر کہا نہیں, اگر ہو سکے تو ایک مصلی لا دیجئے, ہم کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں. عزادارو وہ بھی دے دیا. اور پلٹتے ہوئے بی بی نے بڑا رک رک کے کہا اگر اجازت ہو تو میں چراغ بند کر دوں. رک گیا, اجازت ہے چراغ بند کر دوں؟ شہزادوں نے کہا کر دیں بند. پھر پلٹتے ہوئے کہنے لگی ڈر تو نہ لگے گا؟ ایک بار بڑا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہوا, کہا آپ جانتی نہیں ہیں عباس سے ہمارا رشتہ کیا ہے.
ہم کیوں ڈرے؟ بس عزادارو کہا میرا شوہر بڑا شقی القلب ہے، وہ ابن زیاد کی فوج میں ہے، ہاں میں جانتی ہوں شہزادو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بی بی نے دروازہ بند کیا، دروازے پہ تالا لگایا، سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئیں۔ رات کا پہر ایک اور گزرا، شوہر گھر آیا، بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھاتے ہوئے اسے اوپر والے کمرے میں کھٹکے کی آواز آئی۔ بیوی سے پوچھا کون ہے اوپر؟ جیسے ہی آیا نا کون ہے اوپر، اب وہ تو جانتی تھی، یکدم گھبرا گئی۔ اب جب گھبرا کے جواب دیا اسے شک ہوا، کہا بتاتی ہے یا نہیں کہ کون ہے اوپر؟ اب وہ بے ساختہ سیڑھیوں کے آگے کھڑی ہے۔ اس بے غیرت نے دھکا دیا، اوپر گیا، دیکھا تو تالا لگا تھا، چابی مانگی، اس نے چابی نہیں دی۔ اس بے غیرت نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر تالے پر ضربیں لگانی شروع کی۔ اب اپنی ماں بہنوں کے نام کر رہا ہوں جملہ، وہ ضربیں تالے پر نہیں لگ رہی تھیں، لاہور والی مخدومہ کے کلیجے پر۔ اجرکم اللہ، تم پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے لاہور والوں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ آج ان کے تابوت برآمد ہوں گے جن کی ماں کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صف عذاب پہ دور سے آئی ہے، تم اسی کی نگری میں بیٹھے ہو۔ ہاں وہ ضربے بی بی کے کلیجے پر، ایک بار ضربے لگا لگا کے تالا توڑا، کھولا تو دیکھا کمرے میں 2 چاند نمودار تھے۔ عزادارو آگے بڑھا، میں بڑے ادب سے گزر رہا ہوں، آگے بڑھ کے کہتا ہے جنہیں سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں میرے گھر پہ ہیں، اس کے بعد یہ انہیں نیچے لے کر آیا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ محرم ہے میں مصائب پڑھوں، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں میں یہ لفظ پڑھ نہیں سکتا کہ یہ اوپر والے کمرے سے شہزادوں کو نیچے کیسے لایا۔ بس اتنا بتاؤ، یہ جب سیڑھیوں سے نیچے آئے ہیں ایک شہزادے کا سر پھٹ گیا، دوسرے کی گردن سے خاک۔ علمان علمان، ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزادارو ایک بار سر سے خون نکلنا شروع ہے، گردن پہ کٹ ہے وہاں سے خون نکل رہا ہے، تم یہی سوچ رہے ہو نا؟ ہاں یہ جس انداز میں سیڑھیوں سے نیچے لایا ہوگا تصور بند گیا، میں ابھی لفظ نہیں پڑھ رہا، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے، تو سر کا شگافتہ ہونا تو بنتا ہے نا؟ بنتا ہے نا؟ جیسے لایا یہ گردن پہ کٹ کیسی ہے؟ قسم خدا کی یہ ایسے نہیں، میں ہاتھ باندھ کے پھر کہہ رہا ہوں، مقتل دربندی کا جملہ پڑھ رہا ہوں، بڑا قیامت خیز ہے۔ یہ اوپر سے لایا نہیں، بس اس نے آخری سیڑھی سے چھوڑ دیا تھا۔ بڑا شہزادہ نیچے تک آیا، چھوٹا شہزادہ درمیان میں رک گیا تھا، اس نے ایسی بے غیرتی کی ہے کہ ضرب گردن پہ آئی ہے اور درمیان والی سیڑھی سے بڑے کے سینے پہ آیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس اگلے 2 جملے اور تمام ہے، پھر زیارت کرنا۔ آگے آ گئی، سامنے آ گئی بیوی، اس نے دھکا دیا تھا تو وہ دیوار میں لگی تھی، اس کے بھی سر سے خون تھا، اسی عالم میں سامنے کھڑی ہے، کہا میں نہیں لے کر جانے دوں گا۔ اس قدر بے غیرت تھا، اس نے تلوار نکالی، اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ وہ آل محمد کی کنیز شہید ہو گئی، اب اس کے راستے میں تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس نے سوچا ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو انہیں لائے گا انعام دوں گا، اس نے کہا ایسے نہیں لے کے جاتا، ان کے سر لے کر جاؤں گا۔ تھوڑی میری مدد کرنا تم، تھوڑے اسباب میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سر لے کے جاتا ہوں۔ اب کہاں ان کے سر کاٹوں؟ سوچا یہاں نہیں کاٹتا، دریا کے کنارے لے کے جاتا ہوں۔ عزادارو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، یہ گھوڑے پر بیٹھا، دونوں شہزادوں کو کہاں اس نے بٹھایا؟ گھوڑے کی گردن پر نہیں، کہاں؟ گھوڑے کی پشت پر نہیں،
اکثر لوگ یہاں پر ایک روایت پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے لی، لیکن میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں سید سجاد کچھ اور بتا رہا ہے۔ آؤ میں بتاؤں کیا۔ سجاد نے کہا یہ بے غیرت گھوڑے پہ بیٹھا، ایک ہاتھ ایک شہزادے کی زلفوں میں، دوسرا ہاتھ دوسرے کی زلفوں میں، گھوڑا دوڑتا رہا اور شہزادے پکارتے رہے ابا علمان۔ ایک روایت مجھے پڑھنے دینا، بس ایک روایت، ماتم کرتے رہنا۔ تم نے پوری مجلس عباس سنا ہے، ماتم کرتے رہنا۔ یہ اسی طرح لے کر آیا ہے، فرات بہ رہا تھا نا یہاں سے، دریا کے کنارے لے کر آیا ہے۔ اب اس نے یہاں پر سر کاٹنے تھے۔ شریعت کہتی ہے جب کسی جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانور کو کہیں دور لے جاؤ کہ وہ ذبح ہوتا ہوا اسے نہ دیکھے۔ اور میری لاہور والی ملکہ اور تیرے بچوں کے نصیب اور میرا مولا عباس، اس بے غیرت نے پہلے بڑے کو لٹایا، پھر چھوٹے کی گردان بڑے کی گردن پر رکھے اور تلوار سے وار کر کے ایک بار دونوں کی گردن کو اکیلے جدا کیا، سروں کو لیا، جسموں کو دریا میں پھینکا۔ دو ہاتھ آئے، آواز سیدہ کی آ جاؤ،